مجھے ہسپتال میں ہوش آیا تھا، جہاں دوسرے دن مجھے بتایا گیا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ بشنا بھی۔ میں اس شہر میں بالکل اکیلی تھی، کوئی مجھ سے ہمدردی جتانے والا نہیں تھا۔ بشنا کے پتا اور اس کی سابق منگیتر کے گھر والوں نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ بشنا کو مارنے کے لیے میں نے ان کے خلاف قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دولت مند لوگ تھے، ان کے بہت تعلقات تھے۔ مجھے پولیس کے ذریعے ڈرایا دھمکایا گیا۔ پولیس طرح طرح سے مجھے پریشان کرتی رہی۔ 6 مہینوں بعد عدالت نے مجھے اس الزام سے بری کر دیا اور اس آتش زدگی کو ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا۔ میں بہت چیخی چلائی کہ یہ اتفاقی حادثہ نہیں تھا، مگر میری ایک نہیں سنی گئی۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ اس روز میں عدالت کے گیٹ کے پاس کھڑی رو رہی تھی کہ مجھے یشودر مل گیا۔ ہمدردی کے 2 بول سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا اور مجھے بیٹی کی طرح اپنے پاس رکھا۔ میں نے ٹورزم گائیڈ کا 1 سال کا کورس کر لیا اور میں پچھلے 1 سال سے محکمہ سیاحت میں ڈیلی ویجز پر ملازم ہوں۔ کبھی کام ملتا ہے اور کبھی کئی روز تک بیکار بیٹھی رہتی ہوں۔ میں جو کچھ بھی کماتی ہوں یشودر کے حوالے کر دیتی ہوں۔ پچھلے 1 ہفتے سے بیمار پڑی ہوں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے مالی حالات بہت دیرگو ہیں، مگر یشودر کاکا نے میرے علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ ہر دوسرے دن مجھے سرکاری ڈسپینسری میں لے جاتا ہے، مگر تم جانتے ہو کہ سرکاری ڈسپینسریوں میں کس قسم کا علاج ہوتا ہے۔ دوائیں تو ڈسپینسری والے بیچ کر کھا جاتے ہیں اور مریضوں کو ڈسپرین کی پڑیاں اور رنگین پانی گول کر دے دیا جاتا ہے۔ آرام کیسے آئے گا؟ تمہارا مرض کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مرض تو بہت معمولی ہے، اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا، مگر جگر بڑھ گیا ہے۔ مناسب علاج ہو تو 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر ایک وید کی دی گئی غلط دوائی سے الٹیاں شروع ہو گئی، جو مسلسل 3 دن تک جاری رہی۔ اب الٹیاں تو بند ہو گئی ہیں، مگر اس کے ساتھ دوسری 4 تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں۔ پریشان مت ہو ششاوری، رتنا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں آج شام تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گی، ہم تمہارا علاج کرائیں گے، تم 2-4 روز میں ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر کچھ نہیں۔ رتنا نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ ہمیں غیر مت سمجھو، کنیا کماری میری بہت اچھی دوست تھی، میری چھوٹی بہن کی طرح۔ ہم مکرانا واپس بھی جا سکتے تھے، مگر اس کے بدلے کی آگ ہمیں یہاں لے آئی۔ وہ پولیس آفیسر ستیش مہتا جے پور ہی کا رہنے والا ہے، اور وہ لڑکی بیلا، اس نے بھی جے پور کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ ہم جب تک ان دونوں سے کنیا کماری کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تم بس اتنی مہربانی کرو، یشودر کاکا کو سمجھا دو کہ ہم تمہارے رشتہ دار ہیں اور آگرے سے آئے ہیں۔ وہ باہر ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ میں یشودر کاکا کو سمجھا دوں گی دیدی، ششاوری نے کہا۔ وہ بہت اچھا آدمی ہے، اگر وہ مجھے سہارا نہ دیتا تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوتا۔ اسے تو خوشی ہوگی کہ میرا کوئی ہمدرد یہاں آیا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، رتنا نے کہا۔ ہم تمہارے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ بھی لے لیں گے۔ تمہارا پتی تو اس دنیا میں نہیں رہا، مگر تمہارے سسرال والوں سے تمہارا حق ضرور دلوائیں گے، پر اس سلسلے میں ذرا تم خاموشی رہنا۔ پہلے ہمیں کنیا کماری والے مسئلے سے نمٹ لینے دو، پھر دیکھنا تمہارا سسر کس طرح یہاں آ کر تمہارے قدموں پر گرتا ہے۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر رتنا اٹھ کر کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ 2 بجے کے قریب یشودر کاکا آ گیا۔ وہ حیرت سے مجھے اور رتنا کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یشودر کاکا، یہ میرے ایک سورگ باش جیجا کے رشتہ دار ہیں، انہیں میرے بارے میں پتہ چلا تو چلے آئے ہیں۔ یہ چند روز یہاں رہیں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے کیوں اعتراض ہوگا بیٹا؟ یشودر نے کہا۔ یہ تو بھگوان کی کرپا ہے کہ تمہارے اپنے تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ تم بھی تو میرے اپنے ہو یشودر کاکا، ششاوری نے کہا۔ باتیں ہم بعد میں کریں گے، پہلے تم ان کے بھوجن کا بندوبست کرو۔ دیکھو ان لوگوں نے آتے ہی جھاڑ پونچھ شروع کر دی ہے، میری کوئی بات سنتے ہی نہیں۔ یشودر خاموشی رہا۔ میں نے جیب سے 50 روپے نکال کر زبردستی اس کی مٹھی میں دبا دیے۔ یشودر کاکا، ابھی تو تم کسی ہوٹل سے کھانے کو کچھ لے آؤ، پھر شام کو کچھ چیزیں لے آنا، میری پتری شیلا کھانا پکایا کرے گی، میں نے کہا۔ ششاوری بتا رہی تھی کہ گھر کے سارے کام وہ خود ہی کرتی تھی۔ صبح کام پر جانے سے پہلے وہ یشودر کاکا کے لیے روٹی پکا کر رکھ جایا کرتی تھی اور رات کا کھانا آ کر تیار کرتی تھی، لیکن اس کے بیمار ہونے سے سب کچھ چوپٹ ہو کر رہ گیا۔ 7 والا کوارٹر خالی ہے، یہاں کوئی نہیں رہتا۔ کیا یشودر کاکا اکیلا ہی پورے پارک کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہاں 3 مالی ہیں، ششاوری نے جواب دیا، باقی دونوں آگے بستی میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ایک اور مالی پہلے یہاں 7 والے کوارٹر میں بھی رہتا تھا، لیکن دونوں کمروں کی چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اس لیے وہ بستی میں چلا گیا۔ اس کوارٹر کا بھی یہی کمرہ ٹھیک ہے،
ساتھ والے کمرے کی چھت ایک کونے سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ یشودر کاکا نے کئی مرتبہ اپنے محکمے کو کوارٹر کی مرمت کے لیے لکھ کر دیا ہے، مگر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ افسروں کے بنگلوں پر تو ہر وقت کام ہوتا رہتا ہے، پر غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے، غریب ہی ہر جگہ پستا ہے۔ میں نے کہا، رتنا نے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ششاوری بات بات پر ہمارا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ میں اس وقت برآمدے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ رتنا نے ششاوری کو بھی برآمدے میں چارپائی پر بٹھا دیا تھا۔ باہر پارک کی طرف بچوں وغیرہ کے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر باڑ میں ایک جگہ سے جھانکا۔ پارک میں بڑی رونق تھی، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ بچے بھی شور مچاتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے پھر رہے تھے۔ میں دوبارہ برآمدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیڈی ڈاکٹر کا کلینک کہاں ہے؟ میں نے ششاوری سے پوچھا۔ اس طرف پارک کے ساتھ، سڑک کے دوسری طرف، اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ رتنا تمہیں ساتھ لے جائے گی، اور ہاں، اگر تمہارے پاس فالتو کپڑے ہوں تو ایک جوڑا رتنا کو 2-4 دن کے لیے مستعار دے دو۔ میں نے کہا، میرے پاس 4-5 جوڑے ہیں، دیدی کوئی سا بھی پہن لے، میرے خیال میں میرے کپڑے اسے پورے آ جائیں گے۔ ششاوری نے جواب دیا۔ رتنا اسے سہارا دے کر اندر لے گئی اور چارپائی کے اندر سے ٹرنک نکال کر کھول دیا اور اس میں رکھے ہوئے کپڑوں کا جائزہ لے کر ایک جوڑا نکال لیا۔ پانی کا ڈرم آنگن میں رکھا ہوا تھا۔ رتنا ششاوری کو ایک بار پھر باہر لے آئی، اس کا منہ ہاتھ دھلایا، اندر لے جا کر اس کے کپڑے تبدیل کیے اور پھر خود تیار ہونے لگی۔ رتنا کو دیکھ کر میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ شوخ رنگ پھولدار کپڑے کی شلوار قمیص اور رنگ برنگی چنری تھی۔ اس نے چنری اس طرح اوڑھ لی کہ چہرہ چھپ گیا تھا۔ بخار ہو رہا ہے تمہیں؟ پیدل چل لو گی؟ رتنا نے ششاوری سے پوچھا۔ یشودر کاکا مجھے سائیکل پر بٹھا کر لے جاتا ہے، وہ ابھی آتا ہی ہوگا، ششاوری نے جواب دیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد یشودر اور اس کے ساتھ 2 اور آدمیوں کو آتے دیکھ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں بھی مالی ہی تھے، دونوں گھاس کاٹنے والی مشینیں کھینچتے ہوئے لا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنا سامان کمپاؤنڈ ہی میں رکھ کر واپس چلے گئے۔ میں بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ یشودر کو معلوم تھا کہ ششاوری کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، اس لیے وہ بھی فوراً ہی کمرے سے اپنی سائیکل کو کھینچنے لگا۔ رتنا ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں کوارٹر کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لینے لگا۔ کوارٹر کے پچھلی طرف بھی کھلی جگہ تھی، اس طرف گارڈینیا کی باڑ نہیں تھی، البتہ جھاڑیوں وغیرہ سے حد بندی کر دی گئی تھی۔ ایک طرف سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر بھی لگا ہوا تھا، اس سے تقریباً 50 گز آگے پارک کا جنگلہ تھا، جس کے دوسری طرف 20-25 فٹ چوڑی سڑک تھی اور اس سے آگے رہائشی بنگلے تھے۔ جھاڑیوں کی باڑ کے قریب ہی ایک کونے میں کچی اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر کے ٹوائلٹ بھی بنا ہوا تھا، جس کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ بنا ہوا تھا۔ میں گھوم پھر کر دوبارہ کمپاؤنڈ میں آ گیا اور کرسی پر بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لینے لگا۔ مکرانہ میں تو خوب ہنگامہ مچا ہوا ہوگا۔ بیلا کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم اتنے روز مکرانہ میں کہاں رو پوش رہے تھے اور کس طرح وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ اے سی پی ستیش مہتا کے بارے میں اگر یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ روشن بابو کے بنگلے میں ہماری موجودگی سے آگاہ تھا تو اس کی شامت ہی آگی ہوگی۔ بیلا کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جے پور کی طرف فرار ہوئے ہیں، وہ بھی جے پور پہنچ چکی ہوگی، اور اب تک تو روشن بابو کو اس کار کا بھی پتہ چل گیا ہوگا جو ہم نے لاری اڈے کے پاس لاوارث چھوڑی تھی۔ کار سے برآمد ہونے والی رائفل نے پولیس کو ساری کہانی سمجھا دی ہوگی۔ جے پور میں ہماری تلاش شروع ہو چکی ہوگی، اور یہ تلاش کس پیمانے پر اور کس انداز میں ہو رہی تھی، اس کا ابھی تک مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ رتنا اور ششاوری کی واپسی تقریباً 1 گھنٹے بعد ہوئی۔ اس وقت اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ششاوری کو بستر پر بٹھا کر رتنا نے دونوں کمروں میں کیروسین لیمپ جلا دیے اور دوسرے کمرے میں چولہا جلا کر چائے بنانے لگی۔ وہ دودھ کا ڈبہ بھی لے آئی تھی۔ میں ششاوری کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگا، ڈاکٹر نے دوائیں لکھ کر دی تھیں جو رتنا لے آئی تھی۔ دواؤں کے استعمال کے ساتھ اسے 2-4 دن پرہیز کے لیے بھی کہا گیا تھا۔ رتنا چائے بنا کر لے آئی۔ یشودر کاکا بھی ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ ششاوری کی دیکھ بھال کے لیے وہ ہمیں بہت دعائیں دے رہا تھا۔ اچھا یشودر کاکا، تم ایسا کرو، میں نے جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ششاوری اور شیلا سے پوچھ کر کچھ سامان لے آؤ، بلکہ ایسا کرو کہ تم شیلا کو بھی ساتھ لے جاؤ، جس چیز کی ضرورت ہوگی یہ دیکھ کر لے لے گی۔ چائے پینے کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ یشودر نے اپنی سائیکل بھی لے لی تھی۔ میں ششاوری کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ اس نے یشودر کو سمجھا دیا تھا کہ ہمارے بارے میں زیادہ چرچا نہ کیا جائے، اگر کوئی پوچھے تو یہی کہا جائے کہ ہم ششاوری کے رشتہ دار ہیں اور آگرہ سے آئے ہیں۔ رتنا اور یشودر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد واپس آئے تھے۔ سائیکل کے کیریئر پر سامان لدا ہوا تھا۔ 1-2 تھیلے رتنا نے بھی اٹھا رکھے تھے۔ وہ ضرورت کی ہر چیز لے کر آئی تھی۔
یہ راشن ہم چاروں کے لیے 1 مہینے کے لیے کافی تھا۔ راشن کے علاوہ رتنا انگریزی کا ایک ایوننگ پیپر بھی لے آئی تھی۔ توقع کے عین مطابق اخبار کی ہیڈ لائن ہمارے ہی بارے میں تھی۔ مکرانہ میں روشن بابو کے راکھ شدہ بنگلے کے ساتھ کار کی تصویر بھی چھپی ہوئی تھی جو ہم نے جے پور کے ایک بازار میں چھوڑ دی تھی، اور کار سے برآمد ہونے والی رائفل کی تصویر بھی موجود تھی۔ اخبار نے بڑی تفصیل سے مکرانہ کے واقعات کے بارے میں لکھا تھا۔ باکس میں ایک خبر یہ بھی تھی کہ مکرانہ کا ایک پولیس آفیسر ستیش مہتا دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے، اور وہ بھی دہشت گردوں کے ساتھ روپوش ہو چکا ہے۔ اخبار نے اس یقین کا اظہار بھی کیا تھا کہ دہشت گرد جے پور میں موجود ہیں، اور پولیس اور بلیک کیٹس بڑی سرگرمی سے انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اخبار میں بہت سی خبریں ہمارے حوالے سے تھی۔ پولیس کی طرف سے لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ کسی اجنبی کو پناہ نہ دیں۔ کوئی مشتبہ آدمی ان کی نظروں میں آئے تو فوراً پولیس کو اطلاع دی جائے۔ یہ بھی اچھا ہوا تھا کہ ہم نے ششاوری کو کنیا کماری روشن بابو کے بنگلے میں آتش زدگی اور ستیش مہتا کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اخبار کی خبر سے اس نے بھی یقین کر لیا تھا کہ ستیش مہتا واقعی گینگ سے ملا ہوا تھا اور پکڑے جانے کے خوف سے روپوش ہو گیا تھا۔ اگر ہم نے ششاوری کو یہ سب کچھ نہ بتایا ہوتا تو اخبار میں یہ خبریں پڑھ کر وہ یقیناً ہم پر شبہ کر دی۔ 4-5 روز گزر گئے۔ میں نے شیو بنانا شروع کر دیا تھا۔ رتنا آزادی سے گھوم پھر رہی تھی۔ وہ چنری کو گھونگھٹ کی طرح اوڑھ لیتی جس سے اس کا چہرہ چھپ جاتا۔ ہندو عورتوں کا اس طرح گھونگھٹ نکالنا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے رتنا دن میں 1-2 مرتبہ پارک کے دوسری طرف واقع بازار کے چکر لگا لیتی تھی۔ اس طرح حالات کی بھی خبر رہتی تھی۔ صحیح علاج اور صحیح دوا سے ششاوری بھی بہت تیزی سے صحت مند ہو رہی تھی۔ 2-3 دن بعد اس نے اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیا، اور 1 ہفتے بعد تو وہ بالکل صحت مند نظر آنے لگی۔ ایک روز وہ اپنے دفتر بھی چلی گئی اور رتنا کو بھی ساتھ لے گئی۔ ان کی واپسی سپہر کے لگ بھگ ہوئی تھی۔ محکمہ سیاحت کو بھی الرٹ کر دیا گیا تھا کہ وہ اجنبیوں پر نگاہ رکھے، اور محکمہ سیاحت کے ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کو بھی وارننگ دی گئی تھی کہ وہ ان جگہوں پر قیام کرنے والے مشکوک لوگوں کے بارے میں پولیس کو اطلاع دیتے رہیں۔ 2-3 دن اور گزر گئے، اور پھر میں نے ششاوری سے اصل کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا جے پور آنے کا مقصد بیلا سے وہ سوٹ کیس حاصل کرنا تھا جس میں لاکھوں کی دولت تھی۔ ششاوری کو بیلا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اسے یہ تو باور کرا دیا گیا تھا کہ کنیا کماری کے قتل میں سب سے زیادہ حصہ بیلا کا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے بیلا ہی سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ ششاوری بڑی خوش اسلوبی سے کام کر رہی تھی۔ اس نے 2-4 دن بعد ہی بیلا کا سراغ لگا لیا، اور اس نے یہ انکشاف بھی کیا کہ بیلا را کی آفیسر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس گینگ کی جڑیں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا، بہرحال ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ مزید 2 دن بعد ششاوری نے بیلا کے بارے میں اور بھی بہت سی معلومات حاصل کر لی۔ وہ سنسار چندر روڈ پر واقع ایک بنگلے میں رہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ صرف ایک ملازمہ تھی، اور پھر اس کے اگلے روز ہم نے فیصلہ کن قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اور رتنا 10 بجے کے قریب ششاوری کے کوارٹر سے نکلے، اور ایک آٹو رکشہ نے ہمیں 20 منٹ میں سنسار چندر روڈ پر پہنچا دیا۔ وہ بنگلہ تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ کال بیل کے جواب میں دروازہ ادیر عمر ملازمہ نے کھولا تھا۔ میڈم کو بتاؤ ماؤنٹ ایو سے مہمان آئے ہیں۔ لیکن 1 منٹ، میں نے کہا، میڈم کے پاس کوئی مہمان تو نہیں آئے ہوئے؟ جی نہیں، وہ اکیلی بیٹھی ہے، ملازمہ نے جواب دیا۔ چلو ہم تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں، میں نے کہا۔ ہم ملازمہ کے ساتھ ہی اندر آ گئے۔ برآمدے والے دروازے میں داخل ہوتے ہی بہت شاندار کامن روم تھا۔ ملازمہ نے دائیں طرف اشارہ کر دیا۔ بیلا دیوی اس کمرے میں ہے، میں انہیں بلاتی ہوں۔ نہیں، تم یہیں رکو، ہم اسے سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ میں نے ملازمہ کو وہیں روک دیا۔ تم ہمارے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ ملازمہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ میں اور رتنا راہداری میں چلتے ہوئے اس کمرے میں آ گئے۔ بیلا بیڈ پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہیلو بیلا، میں نے کہا۔ بیلا نے سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اچھل پڑی۔ تم آرام سے بیٹھی رہو۔ میں نے جیب سے پستول نکال لیا۔ ہم دوست بن کر آئے ہیں۔ بیلا اپنی جگہ بے حرکت ہو کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی سی نظروں سے ہماری طرف دیکھتی رہی تھی۔ بیلا کے بارے میں آپ بھی اب تک بہت کچھ جان چکے ہوں گے۔ وہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ وہ کئی مرتبہ سنگین ترین صورتحال سے دوچار ہوئی تھی۔ موت کو سامنے دیکھ کر بھی اس نے اپنے حواس بحال رکھے تھے، اور آخری لمحات میں اس نے کوئی فیصلہ کرنے میں بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ اس وقت بھی اپنے بنگلے میں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ کچھ دیر کو حواس باختہ تو ضرور ہوئی تھی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔
وہ چند لمحے پھٹی پھٹی سی نظروں سے ہماری طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے چہرے کی تاثرات بدل گئے، تناؤ بتدریج کم ہوتا چلا گیا، آنکھوں میں بر آنے والی وحشت بھی کم ہو گئی۔ وہ بیڈ کی پشت گاہ سے ٹیک لگائے ٹانگیں دراز کیے بیٹھی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب تکیے کے قریب اوندھی کر کے رکھ دی اور ٹانگیں سمیٹتے ہوئے سائیڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے غراتے ہوئے اسے روک دیا۔ نہیں بیلا، تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو گی۔ سگریٹ۔ بیلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں سگریٹ کا پیکٹ اٹھانا چاہتی تھی، اور تم سمجھ رہے ہو کہ ٹیبل پر کوئی پستول وغیرہ موجود ہے؟ سائیڈ ٹیبل پر کچھ اور چیزوں کے علاوہ اسٹیٹ ایکسپریس کا سگریٹ کا پیکٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ پستول یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ میں نے اسے سگریٹ کا پیکٹ اٹھانے کی اجازت دے دی۔ بیلا نے پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ نکالا اور ماچس یا لائٹر کے لیے میز پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ لائٹر کہاں گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل پر رکھی ہوئی چیزوں پر ہاتھ مارنے لگی۔ یہیں تو رکھا تھا میں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت میرے پستول کی زد میں ہے، مگر اس کا اطمینان اور سکون قابل تعریف تھا۔ وہ کچھ دیر تک میز پر ہاتھ مارتی رہی، پھر کسی قدر اچک کر کچھ اور اوپر ہو گئی اور تکیے کے نیچے ہاتھ مارنے لگی۔ تکیے کا کونا جیسے ہی اوپر اٹھا، پستول کے دستے کی جھلک دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ بیلا نے بھی بڑی تیزی سے حرکت کی تھی۔ اس نے ایک طرف ہٹتے ہوئے تکیے کے نیچے رکھے ہوئے پستول پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ اتفاق تھا کہ اس کا ہاتھ پستول کی نال پر پڑا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور حرکت کر سکتی، میں اس کے اوپر جا گرا۔ دھکا لگنے سے اس کا سر پلنگ کی پشت گاہ سے ٹکرایا۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پستول سے اس کی گردن پر ضرب لگائی۔ اس کے منہ سے ایک اور چیخ نکلی۔